اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 53 نمبر دعا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تزلزل و عاجزی کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا فرماتے: اے میرے پروردگار، میرے گناہوں نے مجھے عذر خواہی سے چپ کر دیا، میری گفتگو بھی دم توڑ چکی ہے، تو اب میں کوئی عذر و حجت نہیں رکھتا۔ اس طرح میں اپنے رنج و مصیبت میں گرفتار، اپنے اعمال کے ہاتھوں میں گروی، اپنے گناہوں میں حیران و پریشان، مقصد سے سرگرداں اور منزل سے دور افتادہ ہوں۔ میں نے اپنے کو ذلیل و گناہگاروں کے موقف پر لا کھڑا کیا، ان بدبختوں کے موقف پر جو تیرے مقابلے میں جرت دکھانے والے، تیرے وعدے کو سرسری سمجھنے والے۔ پاک ہے تیری ذات، میں نے کس جرأت و دلیری کے ساتھ تیرے مقابلے میں جرت کی، کس تباہی و بربادی کے ساتھ اپنی ہلاکت کا سامان کی۔ اے میرے مالک، میرے منہ کے بل گرنے، قدموں کے ٹھوکر کھانے پر رحم فرما۔ اپنے حلم سے میری جہالت کو اور اپنے احسان سے میری خطا کو بخش دے، اس لیے کہ میں اپنے گناہوں کا اور اپنی خطاؤں کا معترف ہوں۔ یہ میرا ہاتھ، یہ میری پیشانی کے بال تیرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ میں نے عاجز و انکساری کے ساتھ اپنے کو قصاص کے لیے پیش کر دی۔ بار الہا، میرے بڑھاپے، زندگی کے دنوں کے بیت جانے، موت کے سر پر آنے، میری ناتوانی، عاجزی، بیچارگی پر رحم فرما۔ اے میرے مالک، جب دنیا سے میرا نام و نشان مٹ جائے، لوگوں کے دلوں سے میری یاد محو ہو جائے، ان لوگوں کی طرح جنہیں بھلا دیا جاتا ہے، میں بھی بھلا دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤں، تو مجھ پر رحم فرما۔ اے میرے مالک، میری صورت و حالت کے بدل جانے کے وقت، جب میرا جسم پرانا، آزاد، درہم برہم، جوڑ بند الگ الگ ہونے، تو مجھ پر ترس کھانا۔ ہائے میری غفلت اس سے جو اب میرے لیے چھا رہا ہے۔ اے میرے مولا، حشر و نشر کے وقت مجھ پر رحم کرنا۔ اس دن میرا قیام اپنے دوستوں کے ساتھ رکھنا، میری واپسی اپنے دوستداروں کے ہمراہ ہو، میری منزل اپنی ہمسائیگی میں قرار دینا، اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ یہ دعا اللہ کے حضور تزلزل، فروتنی، عاجزی کے عنوان سے ہے کہ ذات پروردگار کے سامنے عبادت جو کرنی ہے، جو حقیقت روح ہے، عبودیت ہے، وہ یہی ہے کہ انسان میں تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے، خود پسندی نہ آئے، اور اس کی روح بلند سے بلند ہوتی جائے۔ نماز پڑھے، قیام کرے، رکوع سجود، یہ سارے تزلزل کے مظاہر ہیں۔ حج کے موقع پر تو سیدھے سادے کپڑے لپیٹ کر کبھی طواف، کبھی سر برہنہ، کبھی سخت دھوپ میں انسان جب سعی کرتا ہے، تزلزل کا اظہار ہے۔ روزے سے بھی یہی مقصد، ایک محدود عرصے تک خواہشات پر قابو پانا، ضبط نفس کرتے رہنا۔ زکوٰۃ کا بھی یہی مقصد ہے کہ ایک طرف صرف مال کی صورت پیدا کر کے سرمایہ اندوزی سے روکا جائے، کیونکہ یہ مال و دولت فراوانی انسان کو فرعون صفت بنا دے۔ دوسری طرف فقراء و مساکین کی معاشی حالت کو بلند کر کے ذہنتوں کو ایک متوازن سطح پر لے آنا، اور انسان ذات پروردگار کے سامنے تضرع کرے۔ اور چنانچہ اس دعا میں امام زین العابدین کا یہ ارشاد کہ جب میرا جسم پرانا ہو جائے، آزاد درہم برہم ہو جائیں، جوڑ بند الگ الگ ہو جائیں، ایک عمومی حالت کا بیان ہے جس میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ انسان یہ حالت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کا بھی ارشاد، ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور ہم میں سے جو بظاہر مر کر بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں بوسیدہ نہیں ہوتا۔